آدھی رات کے وقت اکیلی لڑکی کا باہر نکلنا کس قدر خطرناک ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہونا چاہیے۔ مس آنیا، کاظم شاہ عجیب سے انداز میں مسکراتا ہوا آنو کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف آنو کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ مجھ سے دور رہ کر بات کرے ورنہ میں چیخ چیخ کر سبھی کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کاظم شاہ نے مضبوطی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا اور اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ پھر وہ اس کے کانوں میں جھکا اور گزرتے ہوئے بولا، کافی عرصے سے میں تمہاری شرارتیں نظر انداز کر رہا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ تم خود ہی تھوڑی شرم کر لو اور یہ فضول بچکانی حرکتیں چھوڑ دو۔ لیکن لگتا ہے جب تک تمہیں سزا نہیں ملے گی تب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر واپس نہیں آئے گا۔ انوس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور تیزی سے نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ اس نے کاظم شاہ کے پیٹ پر گھٹنا مارنے کی کوشش کی، لیکن کاظم شاہ اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا چکا تھا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر اس انسان کے شکنجے میں تھی اور بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ بالآخر کاظم شاہ کو اس پر ترس آ گیا اور وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو انو غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، آپ ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہیں، آپ سے بڑا گھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کاظم شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اگلے ہی پل اس نے انو کا بازو پکڑ کر اسے اپنے گھر کے اندر دھکیل دیا۔ انو اونچی آواز میں چلائی لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب اس کی چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ڈی ایس پی کاظم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ تھیں۔ مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے میرے گھر میں کھڑی ہو کر تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو۔ ویسے تمہاری ہمت کو سلام کہنا چاہیے اور تمہاری بہادری کی میں داد دیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تمہیں بہادری سے نہیں بلکہ عقلمندی سے کام لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو مسٹر کاظم شاہ، میرے قریب مت آنا ورنہ میں پورے محلے میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ مجھے بدنام کرنے سے پہلے تم خود رسوا ہو جاؤ گی۔ سب لوگ تم سے یہ پوچھیں گے کہ آخر آدھی رات کے وقت تم ایک پرائے مرد کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتا ہوا بولا، جبکہ انو بے بسی سے اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی۔ دراصل ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی۔ صبح سے وہ یہی کام کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں درد کرنے لگی۔ مووی سے ذرا بریک لینے کے لیے وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ پورا محلہ اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور انو کے اپنے گھر کی لائٹس بند ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سو چکے تھے۔ اچانک انو کی نظر برابر والے گھر کی بالکنی پر پڑی اور اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آئے گا مزہ، آج تو میں تم سے اپنا حساب کتاب برابر کر کے رہوں گی مسٹر کاظم شاہ، وہ غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ دراصل اس کے کالج کا ٹرپ جا رہا تھا، گھر میں کوئی بھی گاڑی کھڑی نہیں تھی اور اس نے کاظم شاہ سے مدد مانگی تھی، لیکن کاظم شاہ نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا کالج ٹرپ کینسل ہو گیا تھا اور ابھی اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے وہ دبے پاؤں اپنے گھر سے باہر نکلی۔ چوکیدار انکل کرسی پر بیٹھے خراٹے لے رہے تھے اور آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ آسانی سے گھر کی دہلیز پار کر گئی اور گلی سے اس نے 2-3 موٹے موٹے پتھر اٹھائے، کیونکہ اس کا ارادہ کاظم شاہ کی کھڑکی کا شیشہ توڑنے کا تھا۔ کمال مہارت سے دیوار پھلانگ کر وہ اس کے لان میں داخل ہوئی، کیونکہ اس طرح کے اچھل کود کے کاموں میں وہ بچپن سے ہی ماہر تھی۔ بعض اوقات اس کے اپنے گھر والے اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ جاتے۔ اس نے ایک پتھر پھینکا جو بالکنی میں جا کر گرا۔ شیشہ تھوڑا مزید دور تھا۔ اگلی بار آنو نے اپنا سر زور لگایا، لیکن پتھر شیشے کے قریب تو گیا مگر شیشے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تیسری بار آنو نے پتھر پھینکا تو شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ خوشی سے چہکنے لگی اور وہیں کھڑی ہو کر جشن منانے لگی، جو کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی ثابت ہونے والی تھی۔ اپنا کام مکمل کر کے جیسے ہی وہ پلٹی، اس کا سر کسی بھاری چیز سے ٹکرایا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، یہ دیوار یہاں پر کس نے کھڑی کر دی؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ڈی ایس پی کاظم شاہ بازو لپیٹے کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انو کے رہے سہے ہوش قطع ہو گئے، کیونکہ اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی۔ کاظم شاہ کے گھر کی لائٹس بند دیکھ کر اس نے یہی گمان کیا تھا کہ وہ بھی گہری نیند سو رہا ہوگا یا پھر گھر پر موجود ہی نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کاظم شاہ لان میں ایک کونے میں کرسی پر آنکھیں موندے کھلے آسمان تلے بیٹھا تھا۔
کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب بھی اسے سکون چاہیے ہوتا وہ تنہائی میں اپنے ساتھ وقت گزارتا۔ اس نے انو کو دیوار پھلانگ کر اندر آتے اور پھر پتھر اٹھا کر شیشے کو مارتے ہوئے دیکھا۔ آج تو اس کی آنکھوں نے بھی اس بات کی گواہی دے دی تھی اور اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ وہ سر آپ یہاں پر؟ انو نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی تھی کہ قاسم شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے فوراً کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ اسے کہا جانے والی انداز میں مخاطب کرتے بولا۔ آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ شٹ، مجھے لگتا ہے کہ میں نیند میں چل کر یہاں آ گئی، ابھی میں واپس جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی، لیکن کاظم شاہ آج اس کی جان بخشی کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے سارے بہانوں پر پانی پھیرتا اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا، جبکہ انو اس کی اس حرکت پر آگ کا گولا ہو گئی اور معافی مانگنے کے بجائے وہ اسے مزید بدتمیزی کرنے لگی۔ ابھی وہ اس کے سامنے بے بسی کی مورت بنی صوفے کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیے مسٹر کاظم شاہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا مجھے ایک انگلی سے بھی ٹچ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے تھانے میں جا کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کراؤں گی، انہوں نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس وقت کریں گی مس ثانیہ، جب آپ کو یہاں سے نکلنے کا موقع ملے گا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے، میں احتجاج کروں گی، یہ کہہ کر اس نے پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ کاظم شاہ دوبارہ سے انو کو پکڑتا، ایک جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور کاظم شاہ نے انتہائی غصے سے اپنی گردن اٹھائی تو شہریار سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا اور جمائی روکتے ہوئے بمشکل چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ لڑنے کے لیے تمہیں یہی جگہ ملی تھی؟ اور تم لڑکی، اگر چیخنے چلانے کا اتنا شوق ہے تو کسی ویران جگہ پر جا کر اپنا شوق پورا کرو، میری نیند خراب مت کرو۔ انو کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ ایک نئے نمونے کو وہاں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ابھی تو کاظم شاہ سے ہی جان چھڑوانا مشکل ہو رہا تھا اور ادھر ایک نیا سانڈ سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی شکل واقعی اب رونے والی بن چکی تھی۔ کاظم شاہ نے فی الحال شہریار کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، کیونکہ وہ بعد میں اس سے نمٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فی الحال تو اس لڑکی کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ مجھ سے ابھی اور اسی وقت ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگو، تبھی میں تمہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت دوں گا، ورنہ ساری رات تم اسی طرح یہاں لکر میٹی کھیلتی رہو گی۔ کاظم شاہ نے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے ایک آخری موقع فراہم کیا۔ انو نے سوری کبھی اپنے باپ کو بھی نہیں بولا، اور وہ تو پھر انو کے بقول ایک باہر کا معمولی سا 2 ٹکے کا انسان تھا جسے وہ کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ دیکھیں مسٹر کاظم شاہ، سوری بولنا میرے رولز کے خلاف ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہاں پر پوری رات سڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تمہیں اپنے بیسمنٹ میں بند کروں گا۔ وہ نارمل سے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ بند ہونے کا خیال آتے ہی انو نے بے ساختہ خوف سے جھرجھری لی، کیونکہ اسے سب سے زیادہ ڈر کیسے ہی لگتا تھا اگر کہیں بھی اسے تھوڑی دیر کے لیے بند کیا جاتا تو اس کا دم گھٹنے لگتا اور پھر اس کی حالت خراب ہونے لگتی، اور اب تو سامنے کھڑے شخص کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا، وہ واقعی میں اسے بیسمنٹ میں بند کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اس کے لیے آپ کو معاف کرتی ہوں۔ انو نے احسان کرنے والے انداز میں ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے شہریار کی نیند اب مکمل طور پر اٹھ چکی تھی اور اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ لڑکی واقعی میں کمال کی ہے، شہریار نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ دوسری طرف کاظم شاہ کا حال دیکھنے والا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ مس ثانیہ، میں نے آپ کو معافی مانگنے کے لیے کہا ہے، معافی منگوانے کے لیے نہیں۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ دیکھیں سر، یہی تو مسئلہ ہے ساری پولیس کا، انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے۔ انو میں پھر سے تقریر کرنے والی لڑکی کی طرح روح آ گئی تھی۔ بس زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں۔ کاظم شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ ابھی اور اسی وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگو، ورنہ تمہیں سانڈ کے ساتھ یہی بند کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ انو کوئی جواب دیتی، اسے باہر سے اپنی کزن کی آواز سنائی دی، جو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ دراصل جب انو گھر سے نکلنے کا پلان بنا رہی تھی تب کومل نہا رہی تھی، اور جب وہ باہر نکلی تو انو اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس نے پورے گھر میں تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔
کومل اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی کیونکہ آنو کی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ اس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ کزن کی آواز سن کر آنو کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگیں کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ گھر میں سبھی کو اس کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ جوڑے اور انتہائی معصومیت سے کہا، جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ یہ سن کر کاظم شاہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچی اور وہ ذرا سا سائڈ پر ہٹا تو آنو فرتوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ کاظم شاہ کی نظروں نے اس وقت تک اس لڑکی کا پیچھا کیا جب تک وہ اس کے نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اسے الوداع کرنے کے بعد اب وہ شہریار کی طرف متوجہ ہوا جو کہ اس کا بچپن کا دوست تھا اور کچھ دنوں سے وہ اپنے مشن کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ آج ہی اس کی واپسی ہوئی تھی اور اس کے پاس کاظم شاہ کے گھر کی چابی موجود تھی، اس لیے دوپہر کے وقت وہ اس کی غیر موجودگی میں ہی اس کے گھر میں آ کر سو گیا۔ کاظم شاہ رات کو لیٹ واپس آیا تھا لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں گیا بلکہ کھانا کھانے کے بعد وہ لان میں جا کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاظم شاہ نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ ساری باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارا کون سا چکر چل رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے؟ شہریار نے شرارتی انداز میں کہا تو کاظم شاہ نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ کرو اور استغفار کرو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ ابھی میرا اتنا برا وقت نہیں آیا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ وہ تو آفت کی پڑیا ہے، جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی سکون کرنے دے۔ رات کو تھکا ہوا گھر واپس آتا ہوں تو اونچی اونچی آواز میں گانے لگا لیتی ہے۔ آج میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تاکہ اسے لگے کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں، تو آج اس نے گانے تو نہیں لگائے بلکہ خود دیوار پھلانگ کر یہاں آ گئی اور دیکھو اس نے میرے گھر کا شیشہ بھی توڑ دیا۔ کاظم شاہ کا دماغ پھر سے غصے کے مارے گھومنے لگا۔ شہریار جو کہ کافی توجہ سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا آخر میں اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور کاظم شاہ کے ماتھے پر لاداداد گل پڑ گئے۔ مجھے بتاؤ کہ اس میں فنی کیا ہے جو تم اتنا زیادہ ہنس رہے ہو؟ اس نے پھر سے میرا نقصان کر دیا ہے اور اب یہ نقصان تم ہی پورا کرو گے۔ اسے ایک نیا حکم سناتا ہوا کاظم شاہ پھر سے کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنانے لگا کیونکہ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور اس لڑکی نے واقعی میں اسے گھما کر رکھ دیا تھا۔ میری جگری یار، اس میں فنی یہ ہے کہ اس نے تجھے ایک گھنکڑ بنایا ہوا ہے، ورنہ تیرے جیسے انسان کو کنٹرول کرنا تو مجھے ایک ناممکن کام لگتا تھا۔ ابھی دیکھو کیسے وہ تجھے اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ ویسے اسے میرا سلام ہے اور تیرے لیے بھی میرا ایک مشورہ ہے کہ اسے شادی کر لے، تیری زندگی بہت ہی مزے کی گزرے گی۔ قاسم شاہ نے قریب پڑا ہوا سیب اٹھا کر زور سے دوست کی طرف پھینکا تو شہریار نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیب کو ہوا میں ہی پکڑ لیا اور اطمینان سے کھانے لگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا اور دماغ کے کسی کونے میں ابھی بھی اسی لڑکی کا شرمندہ سرخ چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ لڑکی واقعی کمال کی ہے، شہریار نے خود سے کہا اور دبے ہوئے انداز میں مسکرا دیا۔ دوسری طرف جب آنو باہر نکلی تو کومل اسے ڈی ایس پی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ تم آدھی رات کے وقت وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی دیکھ کر آنو نے تیزی سے جواب دیا۔ کچھ بھی غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں، خبردار جو تم نے کوئی فضول بات کی، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ آنو نے اسے ساری کہانی سنائی تو کومل کی رنگت بھی خوف کے مارے سیاہ پڑ گئی تھی۔ مجھے تو وہ ڈی ایس پی ذرا بھی نہیں بھاتا، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ بس تم آج کے بعد اس کے گھر نہیں جانا اور نہ ہی اس کے ساتھ شرارت کرنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ سن کر آنو نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی اور اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد وہ گرتے ہوئے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو نظروں کے سامنے پھر سے ڈی ایس پی کاظم شاہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھی اور اس نے بے اختیار اپنے بازو کو چھوا جہاں اسے ابھی بھی ہلکی ہلکی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کیونکہ کاظم شاہ نے اسے بہت ہی بے دردی سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ اور انہوں نے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا اور سونے کے لیے لیٹ گئی اور اگلے چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز پر کھلی کیونکہ کوئی بہت ہی غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ حالانکہ کمرہ لاک نہیں تھا، یہ دیکھ کر انو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دروازہ بجانے والی ان کی ملازمہ ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔
کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح دماغ خراب کرنے کے لیے پہنچ گئی ہو؟ آنو نے جھنجھلاتے ہوئے سے سوال کیا۔ بی بی جی، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ مجھے آپ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ ملازمہ نے ایک ادا سے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے کہا تو آنو کے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ بڑے صاحب کا مطلب تھا آنو کے ابا جان، اور یہ سوچ کر ہی اس کا دل کیا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ اس نے ملازمہ سے کومل کے بارے میں پوچھا تو وہ تیزی سے بولی، بی بی صاحبہ تو صبح سویرے ہی کالج کے لیے نکل گئی تھی، انہوں نے آپ کو بھی اٹھایا تھا لیکن آپ گہری نیند سو رہی تھی۔ ہاں ہاں، بس اب زیادہ تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نیچے جاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں آتی ہوں۔ آنو نے ملازمہ کو وہاں سے رخصت کیا اور خود پھر سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو انو، کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور اگر کوئی تم پر الزام لگائے تو صرف مکر جاؤ، کہہ دینا کہ میں جانتی ہی نہیں، اور اگر کوئی تمہارے سامنے ثبوت رکھ دیتا ہے تو کہہ دینا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ اپنے آپ کو ساری چیزیں سمجھانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے ہال لاؤنج میں فاروق صاحب محفل جما کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈی ایس پی کاظم شاہ بھی بیٹھا معمول کی طرح اپنے موبائل پر اپنی پسندیدہ گیم کھیل رہا تھا۔ وہ فاروق صاحب کے سامنے کافی ریلیکس ہوتا تھا، کیونکہ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا اور اسی وجہ سے اسے پروٹوکول ملتا۔ آنو کا دل کیا کہ اوپر سے اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کا جگ پھینک کر اسے وہاں سے بھگا دے، لیکن ابا کی موجودگی میں یہ کام کرنا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا، اور فی الحال اس کا مرنے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ ابھی تو اس نے کھل کر اپنی زندگی جینی تھی، عیاشی کرنی تھی۔ اسی وجہ سے ساری خطرناک سوچوں کو اپنے ذہن میں دباتے ہوئے وہ سنجیدہ چہرہ لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ابا جان۔ اس نے بابا کو سلام کیا تو نرین بیگم گھبراتے ہوئے بولی، تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ انو کو بے اختیار اپنے دوپٹے کا خیال آیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ کاظم شاہ نے غیر ارادی طور پر نگاہ اٹھا کر انو کی طرف دیکھا تو اگلے ہی پل اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ فاروق صاحب بھی پہلو بدل کر رہ گئے، کیونکہ ایک تو ان کی بیٹی اس قدر کم عقل تھی کہ انہیں ہر بار شرمندہ ہونا پڑتا تھا، جبکہ انو ابھی بھی شرمندہ ہوئے بغیر صوفے کی سائڈ پر پڑی ہوئی چادر اٹھا کر اپنے آپ کو ڈھانکنے لگی۔ وہ اماں جان، میں گہری نیند میں تھی، آپ لوگوں نے بھی تو ایک دم ہی بلا لیا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہاں پر غیر لوگ بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنو نے غیر لوگوں پر اچھا خاصا زور دیا، اور کاظم شاہ جانتا تھا کہ یہ طنز اسے ہی دیا جا رہا ہے، لیکن اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو ویسے بھی اس طرح کی معمولی سی باتوں کو سیریس نہیں لیتا، بلکہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ٹھیک ہے، ساری بات چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے کمرے کی کھڑکی کیوں توڑی؟ میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ اگلی بار کوئی شرارت نہیں کرنا، ورنہ میں تمہارا گھر سے نکلنا ہی بند کر دوں گا، فاروق صاحب نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ آنو نے انتہائی بے یقینی سے کاظم شاہ کے چہرے کو دیکھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ کاظم شاہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ اس نے بھی تو آنو کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے آنو کو اپنے گھر سے بھی بند کیا تھا، اور اب وہ ان ساری باتوں کو، ان سارے واقعات کو نکال کر آنو کے ماما بابا کو صرف اتنا بتا رہا تھا کہ اس نے آ کر رات کے وقت اس کے کمرے کی کھڑکی توڑی اور اس کی نیند بھی خراب کی۔ بابا جان، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ شخص مجھ پر الزام لگا رہا ہے، اور آپ اس کل کے آئے ہوئے آدمی پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ انکل، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک پولیس والا ہوں، اور میں کوئی بھی بات ثبوت کے بغیر نہیں کرتا، میرے پاس اس کے خلاف کافی ثبوت ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ انو کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ افسر اتنا تیز ہے کہ اس نے اپنے گھر کے کونے کونے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ انو کی دیوار پھلانگنے سے لے کر پتھر سلیکٹ کرنے تک، اور پھر وہاں سے لے کر کھڑکی پر مارنے تک، ہر اینگل سے ویڈیو محترم کاظم شاہ کے پاس موجود تھی۔ انو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا چہرہ کیسے چھپائے، کیونکہ ایک تو اس کی ماں اسے کھا جانے والی انداز میں دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف کاظم شاہ اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ کے پاس ایک ویڈیو موجود ہوگی، اور وہ بھی میرے بابا کو دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، جی انکل، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ کاظم شاہ نے کمال فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا، اور اس نے صرف چھوٹا سا کلپ دکھایا جہاں پر کومل انو کو پکارتی ہوئی باہر آئی تھی، اور پھر انو کومل کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ انو نے پھر کچھ کہنا چاہا تو فاروق صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرنے کا اشارہ کیا۔ ابھی اور اسی وقت کاظم شاہ سے معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ دوبارہ یہ حرکت کبھی نہیں کرو گی۔ انکل، مجھے نہیں لگتا یہ سزا اس کے لیے کافی ہوگی، کاظم شاہ نے فاروق صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ بھی سنجیدگی سے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولے،
تم ٹھیک کر رہے ہو، اسے ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ بس ڈن ہو گیا، تم اگلے 1 ہفتے تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، تمہارا کھانا پینا تمہیں وہیں تک مل جایا کرے گا، اور اگر تم نے کھڑکی سے کودنے کی کوشش کی تو تمہارے کمرے کی کھڑکی بھی بند کر دوں گا، اور اس کے اگلے 1 سال تک کے لیے تالا لگوا دوں گا۔ فاروق صاحب نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے انو کو اس کی سزا سنا دی۔ انو کی حالت خراب ہونے لگی تھی کیونکہ وہ ایک آزاد پرندہ تھی اور اس کے لیے 1 دن کی بھی قید موت کے مترادف تھی۔ ابا جان پلیز یہ ظلم مت کریں، آگے میرے پیپرز ہونے والے ہیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ بس زیادہ ڈرامے مت کرو، تمہارے پیپرز کا بھی مجھے اندازہ ہے، ابھی تمہاری پرنسپل صاحبہ کی مجھے کال موصول ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ تم نے مڈ ٹرم کے امتحانات میں بھی ٹیچرز کو رشوت دے کر نمبر لیے تھے، اور جنہیں تم پیسے دے کر پاس ہوتی تھی اب وہ بھی اسکول سے نکل گئی ہیں، اور یہ بھی کچھ تمہاری ہی کمی کی وجہ سے ہوا ہو۔ ان لوگوں کی روزی بھی بند ہو گئی صرف تمہاری وجہ سے۔ فاروق صاحب نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ لگائی اور اسے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ جانے سے پہلے انو نے ایک نظر کاظم شاہ پر ڈالی جو اسے چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ذرا سا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور انو کو تھمس اپ کا نشان دیتے ہوئے چڑھانے لگا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی، باہر سے کسی نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا، اور اب اگلا پورا ہفتہ اسے یہیں گزارنا تھا۔ یہ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ قسمت خراب تھی میری جو میں نے رات کے وقت اس شخص کے گھر جانے کے بارے میں سوچا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی بیلکنی میں ہی کھڑی رہی اور گلی میں بھاگتے ہوئے بچوں کو دیکھتی رہی، اور کبھی جب بہت غصہ آتا تو پھر سے کاظم شاہ کے گھر پر نظر ڈالتی۔ 3 سے 4 بار تو وہ اسے اپنی بیلکنی میں ہی نظر آیا۔ کاظم شاہ ہر بار ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کرتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کاظم شاہ نے ایک پتھر میں چھوٹا سا کاغذ باندھ کر اس کی طرف پھینکا، اور جب اس نے وہ پتھر سے کاغذ ہٹایا تو وہاں پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر نئے سرے سے انو کو غصہ آنے لگا، کیونکہ وہاں پر لکھا تھا کہ تم اس حالت میں بہت پیاری لگ رہی ہو، جب تمہارا منہ بند ہوتا ہے اور تم بے بس ہوتی ہو تب تم مجھے بے حد اچھی لگتی ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اظہار محبت ہے یا پھر اظہار نفرت، اور پھر کافی سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی رہی کہ کاظم شاہ جیسے شخص کو تو مر کر بھی محبت نہیں ہو سکتی، وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک پتھر کا بنا ہوا ہے، اور دل تو اس کے سینے میں ہے ہی نہیں۔ اس سے صرف اور صرف نفرت کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور یہی امید رکھنے میں انسان کی عقل مندی بھی ہے۔ رات 9 بجے کا وقت تھا اور کاظم شاہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک اہم کیس پر کام کر رہا تھا جس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے لے کر حل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر باری ناکام ہو جاتے، اور کاظم شاہ نے ضد کر کے یہ کیس اپنے پاس لے لیا تھا۔ یہ کافی خطرناک تھا اور اس میں اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، لیکن کاظم شاہ کو کبھی بھی موت کا ڈر نہیں تھا۔ اس کے اپنے بابا بھی ایک بہت ہی ایماندار افسر گزرے تھے، اور اب خود بھی وہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھا۔ جہاں تک اس کی فیملی کا سوال تھا تو اس کے خاندان میں صرف اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ باہر سیٹل تھا۔ اس کے اماں ابا دونوں وفات پا چکے تھے اور وہ پاکستان میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کے بابا نے مرنے سے پہلے ہی اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی اور دونوں بیٹوں کو اچھی خاصی رقم دی تھی۔ اکرام وہ رقم استعمال کر کے لندن میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا، جبکہ کاظم شاہ یہاں پر اپنے ملک کی حفاظت کر رہا تھا۔ ابھی اس نے کیس کے لیے فائل کھولی تھی کہ ایک چنگاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ آواز برابر والے گھر سے آ رہی تھی، اور کاظم شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ انو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آرام سے بیٹھے گی۔ وہ غصے سے اپنی بیلکنی میں جا کر کھڑا ہوا اور چیخ چیخ کر انو کو آواز دینے لگا، لیکن انو تو کمرے کے اندر اس آئٹم سانگ پر ناچ رہی تھی اور اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف اس کی اماں بھی اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ ابا نیچے الگ سے پریشان تھے اور اس نے پورے گھر کی ناک پہ دم کر کے رکھا۔ جب گانا بند ہوا تو دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز بھی انو کے کانوں تک پہنچی اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دراصل اس نے اندر سے دروازے کے اوپر والی کنڈی لگائی ہوئی تھی، اس لیے باہر سے لاک کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جب تک کہ اوپر سے کنڈی نہ کھلتی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا انو کی ماں کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور اگلے پل انہوں نے انو کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچنے کی کوشش کی تو وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیڈ پر چڑھ گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، کیونکہ ناچنے کی وجہ سے پہلے سے ہی اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس کا جسم بھی پسینے میں تر تھا۔ یہ کیا ناچنا لگایا ہوا ہے تم نے؟ یہ شریفوں کا محلہ ہے، تھوڑا سا تو لحاظ کرو۔ اماں جان میری مرضی، میں جیسا چاہوں کروں، اور ویسے بھی یہ میرا کمرہ ہے۔ تو پھر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرو، تمہاری آواز نیچے نہیں آنی چاہیے، اور اگر گانے سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہیڈ فون لگا لو۔
اماں جان میں نے اونچی آواز میں سننے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی اس خواہش کو مار دوں تو آپ کو ابھی اپنی خواہش کو مارنا ہوگا اور مجھے اس کمرے کی کیسے رہائی دینی ہوگی، کیونکہ اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ صبح سے ایک کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر میری کمر میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ جب بولنے پہ آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور اس کی اماں نے سب کو غصے سے ایسے دیکھا، لیکن انو کو اب ڈر ہی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ سوال اس کی آزادی کا تھا۔ اگر بیٹھنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اٹھ کر واک کر لیا کرو، کمر کے درد کو آرام آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو انو نے پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز پہ گانا لگا دیا۔ فاروق صاحب نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا کیونکہ وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ انتہائی بے بسی سے انہوں نے نرین بیگم کو اشارہ کیا کہ وہ اسے کمرے کا لاک کھول دیں اور اسے نصیحت دیں کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ انو کو رہائی مل گئی اور اس کے بعد اس نے پتھر کے ساتھ ایک کاغذ لپیٹا اور اسے کھینچ کر ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دیتی، بلکہ اسے پکا یقین تھا کہ وہ اس کی شادی کر دیتی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ انو کا دماغ پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس طرح سے جب ذمہ داری اس کے سر پر آئے گی تو یہ تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے گی۔ فاروق صاحب ہر بار غور سے اپنی بیگم کے چہرے کو دیکھتے تھے مگر کہتے کچھ بھی نہیں تھے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کس شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کروائیں، کیونکہ انو کی حرکت انو کی حرکتوں کے بارے میں سبھی کو پتا تھا۔ محلے کا ایک ایک بچہ اسے جانتا تھا اور خاندان کا ہر فرد اس سے واقف تھا۔ خاندان کی عورتوں نے ایک بار تو باتوں میں صاف کہہ دیا تھا کہ انو جیسی لڑکی کی شادی بڑی مشکل سے ہوگی۔ تب تو فاروق صاحب نے اس کی باتوں کو مذاق میں اڑایا، لیکن اب واقعی میں انہیں یقین آ گیا تھا اور وہ جب بھی اپنے کسی دوست سے بھی اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتے تھے تو ان کے دوست بھی فوراً انہیں ان کی بیٹی کی شرارتیں یاد کروانے لگتے۔ انو کی عمر 19 سال تھی، لیکن وہ 2 بار فیل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ابھی تک سیکنڈ ایئر میں ہی پھنسی ہوئی تھی۔ وہ حسین و خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی اسے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا اور وجہ اس کی کم عقلی اور اس کی شرارتیں تھیں۔ آج بھی کاظم شاہ نے انو کی شکایت لگائی تھی اور فاروق صاحب نے آج اس کا کوئی بھی لحاظ نہیں کیا تھا، بلکہ دل کھول کر اسے باتیں سنائی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہیں اپنی بیٹی کہہ کر اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے، تم نے تو واقعی میں مجھے کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے اگر تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو تھوڑی سی ہماری عزت کی پرواہ کر لو۔ تم چھوٹی بچی نہیں رہی ہو، بڑی ہو گئی ہو، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کے علاوہ بھی انہوں نے نہ جانے کیا کیا کہا تھا، لیکن انو کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے دماغ میں ابھی بھی کاظم شاہ سے بدلہ لینے کی پلاننگ چل رہی تھی۔ اس بار کومل بھی اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ کومل بھی کاظم شاہ کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے ذلیل ہوئی تھی۔ جب پلان کو عملی جامہ پہنانے کی باری آئی تو انو نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، کیونکہ اس کا ارادہ کاظم شاہ کے گھر کی بیل بجانا تھا، اور اس وقت بجانا جب تک وہ گہری نیند سے جاگ نہ جائے۔ انو کومل کو لے کر اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ انو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، کومل نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چپ کر کے یہیں پر کھڑی رہو، ابھی دیکھو کتنا مزہ آئے گا جب وہ اپنی اڑی ہوئی حالت لے کر دروازے پر آئے گا، لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کام ہمیشہ رات کے وقت ہی کرتی تھی۔ انو نے جی بھر کر اس کے گھر کی بیل بجائی اور کومل نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کھڑے کاظم شاہ کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کاظم شاہ نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اب اس جگہ پر صرف انو اور کاظم شاہ ہی بچے تھے۔ میں یہاں پر ہوں میڈم، تم کسے بلا رہی ہو؟ اپنے انتہائی قریب سے کاظم شاہ کی آتی ہوئی آواز سن کر انو کے حسان خطا ہو گئے۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا اور پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہتھ کڑی نکالی۔ ہر باری میں تمہاری نادانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں، لیکن اس بار نہیں، اور تمہیں تمہارے جرم کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ ہتھ کڑیاں پہنانے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو انو نے پوری قوت لگا کر اس کے گھٹنے پر لات ماری۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اور گھٹنوں کے بل وہ زمین پر گر گیا، کیونکہ اس کا ارادہ انو کو ڈرانا تھا۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، جبکہ انو واقعی میں ڈر گئی تھی اور تیزی سے سائڈ کی طرف بھاگی۔ اس وقت اسے اپنے گھر کا بھی ہوش نہیں تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ کاظم شاہ نے بے ساختہ اس کی پشت کو گھورا جو اس وقت پچھلی گلی کی طرف جا رہی تھی، اور کاظم شاہ نے اس گلی کے کونے پر کچھ آوارہ لڑکوں کو دیکھا
تو یہ خیال آتے ہی اس کا دل پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف جب انو وہاں پر پہنچی تو وہ لڑکے وہاں سے جانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن انو کو دیکھ کر رک گئے اور خباثت بھرے انداز میں مسکرانے لگے۔ ارے یار، آج تو شکار خود بخود ہی چل کر ہمارے پاس آ گیا ہے، ایک لڑکے نے خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تو دوسرا لڑکا اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، چپ کر، یہاں پر یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ تجھے نہیں پتا یہاں پر ایک ڈی ایس پی رہتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس کا دماغ ہر وقت ہی گرم رہتا ہے اور مجرموں کے پیچھے تو وہ ایسے بھاگتا ہے جیسے شہد کے پیچھے شہد کی مکھیاں۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں حسیناؤں کے پیچھے ایسے ہی بھاگتے ہیں، لڑکے نے جواب میں پھر سے ہنستے ہوئے کہا۔ انو ایک دم سے بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی مشکل میں پھنس جائے گی۔ اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دھمکاتے ہوئے بولی، اگر تم میرے قریب بھی آئے تو میں اونچی آواز میں چلاؤں گی۔ ارے میری جان، یہاں پر کون تمہاری آواز سنے گا؟ اس گھر میں تو کوئی رہتا ہی نہیں، اور اس گھر میں صرف ایک بوڑھی اور بوڑھا رہتے ہیں۔ جب تک وہ یہاں پر آئیں گے تب تک ہم اپنی کارروائی مکمل کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے خباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگا، اور وہ ذرا سا انو کے قریب ہوا تو انو اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ گلی کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے اسے لڑکوں کے جھرمٹ میں دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کی طرف آیا تو لڑکوں نے اسے بھی وہاں سے بھگا دیا۔ اب وہ انو کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے، ڈی ایس پی کاظم شاہ وہاں پر پہنچ چکا تھا اور اس نے پولیس کو بھی کال کر دی تھی، لیکن وہ اکیلا ان لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ لڑکے انو کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ ڈی ایس پی نے ان کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا اور اس نے ساری انفارمیشن شہریار کو بھیج دی۔ اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ دوسری طرف انو کے گھر والوں کو بھی خبر مل گئی تھی، اور فاروق صاحب جیلے پیر کی بلی بنے پورے گھر میں چکر کاٹ رہے تھے، کیونکہ پہلے ہی ان کی بیٹی کی شہرت اچھی نہیں تھی اور اب تو ان کی بیٹی اغوا ہو گئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ لڑکے اسے اپنے ساتھ پرانے اڈے پر لے گئے اور ان کا ارادہ اب اس لڑکی کو بیچنے کا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ جلد پکڑے جائیں گے۔ اس لیے وہ جلد سے جلد پیسے لے کر وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن انو کا سودا ہونے سے پہلے ہی کاظم شاہ وہاں پر پہنچ گیا۔ انو نے اسے دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاظم شاہ نے اس کے گرد اپنے بازو باندھے اور اسے تحفظ کا احساس دلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان مت ہو۔ شہریار قریبی کھڑا مسکراتی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، کیونکہ اس نے پہلے کبھی کاظم شاہ کو کسی کے لیے اس طرح پریشان نہیں دیکھا تھا۔ کاظم شاہ پہلے انو کو اپنے ساتھ تھانے لے کر گیا، کیونکہ وہاں پر اسے کچھ قانونی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ لڑکوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوا سکے۔ اور اس پوری رات انو تھانے میں بیٹھی رہی، جہاں کاظم شاہ نے اس کا ہر لمحے میں خیال رکھا، اسے پانی پلایا، کھانا منگوایا، اور جب بھی انو کی آنکھیں بھیگنے لگیں تو وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ جاتا اور کہتا کہ سب ٹھیک ہے، تو محفوظ ہو۔ وہ صبح فجر کی اذانوں کے قریب ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور کاظم شاہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ فاروق صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ اپنے باپ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر انو کو زندگی میں پہلی بار اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو کتنا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کی اماں نے بھی اسے اپنے گلے سے لگا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا، اور نرین بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے جو انہوں نے بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ فاروق صاحب نے تشکر آمیز نظروں سے کاظم شاہ کی طرف دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اپنے گھر میں چلے گئے۔ انو بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور اب اس نے خود ہی گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ دوسری طرف محلے والوں نے اس کے ماں باپ کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور ہر کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی پوری رات گھر سے باہر رہی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہوا ہو؟ ضرور اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اور اسی وجہ سے تو اس نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ساری باتیں جب فاروق صاحب سنتے تھے تو ان کا دل خون کے آنسو روتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی پاک دامن ہے، لیکن وہ یہ ساری باتیں لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے تھے۔ انو بھی جب یہ سنتی تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی اور وہ گھٹنوں پر گھنٹوں اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہتی۔ ان دنوں کاظم شاہ ملتان گیا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر اسے اس کیس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن اکٹھی کرنی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو سب سے پہلے فاروق صاحب سے ہی ملنے کے لیے آیا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو انو زمین پر بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کی اماں کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اماں، میں گندی لڑکی نہیں ہوں، میں پاک ہوں، میں کیسے انہیں یقین دلاؤں، میری دوستیں مجھ سے الگ ہو گئی ہیں۔
انہوں نے مجھ سے بات ختم کر دی. مجھ سے اب کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا. اماں میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں. کاظم شاہ نے جب یہ سنا تو اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس نے فاروق صاحب سے بات کی تو وہ بھی کافی پریشان تھے. بہت سوچ سمجھ کر کاظم شاہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ انو سے نکاح کرے گا، کیونکہ اس سب میں وہ کہیں نہ کہیں خود کو بھی قصوروار سمجھ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس رات اتنا سخت نہ ہوتا تو انو گھر سے نہ نکلتی اور یہ سب نہ ہوتا. بعد میں انو کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن فاروق صاحب نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میرا مان رکھ لو. انو بے بس ہو گئی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. نکاح کے دن انو سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. قاضی صاحب نے جب اسے قبول ہے پوچھا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس نے بمشکل ہاں کہا. نکاح کے فوراً بعد انو اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی. پیچھے سے کومل نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکی نہیں. کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اسے لگ رہا تھا کہ کاظم شاہ یہ سب کچھ اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، کہ وہ اسے ساری زندگی اپنی قید میں رکھے گا اور اس کی آزادی چھین لے گا. باہر نرین بیگم نے کومل کو اندر بھیجا. کومل نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن انو نے نہیں کھولا. پھر اماں خود آئیں اور آواز دی لیکن انو کی سسکیاں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. پھر فاروق صاحب آئے اور انہوں نے بھی دروازہ بجایا لیکن انو نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں ٹھیک ہوں. سب پریشان کھڑے تھے کہ تبھی کاظم شاہ آگے بڑھا اور اس نے آہستگی سے سب کو ایک طرف کیا اور خود دروازے کے قریب آ گیا. انو، اس نے پرسکون آواز میں پکارا. اندر سے سسکیاں بند ہو گئی لیکن دروازہ نہیں کھلا. میں جانتا ہوں تم ٹھیک نہیں ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈر رہی ہو، کاظم شاہ نے آہستہ سے کہا. لیکن ابھی سب لوگ باہر کھڑے ہیں اور تمہاری اماں پریشان ہیں. دروازہ کھولو. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی. کاظم شاہ نے پیچھے مڑ کر سب کو اشارہ کیا کہ وہ جائیں. سب خاموشی سے چلے گئے. کاظم شاہ اندر داخل ہوا تو انو نے دوبارہ بیڈ کے کونے میں اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے اور منہ دوسری طرف کر لیا. اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں اور گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے. کاظم شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کمرے میں رکھی کرسی کو بیڈ کے قریب لا کر بیٹھ گیا. رونا ہو جائے تو بتانا، میں سن رہا ہوں، وہ بالکل نارمل انداز میں بولا. انو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. اسے توقع تھی کہ وہ ڈانٹے گا، سختی کرے گا، لیکن وہ تو بالکل سکون سے بیٹھا تھا. آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں نا؟ انو نے کانپتی آواز میں پوچھا. کاظم شاہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، نہیں. تو پھر کیوں؟ انو کی آواز میں تکلیف تھی. کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں میری بھی غلطی تھی. میں تم سے سخت پیش آیا، میں نے تمہیں بندوق میں رکھا، میری وجہ سے تم گھر سے نکلی اور پھر یہ سب ہوا. کاظم شاہ کی آواز میں پہلی بار کچھ ایسا تھا جو انو نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. ایک ندامت، ایک درد. تو کیا صرف ذمہ داری ہے؟ انو نے سیدھا پوچھا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے. کاظم شاہ اٹھا اور بیڈ کے قریب آ گیا. اس نے نیچے جھک کر انو کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ابھی صرف اتنا سمجھو کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں، باقی سب وقت بتائے گا. انو نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور آہستہ سے بولی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے. لے لو، کاظم شاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا اور اٹھ کر جانے لگا. کاظم شاہ، انو نے اچانک آواز دی. وہ رک گیا اور پیچھے مڑا. شکریہ اس رات کے لیے، انو نے آہستہ سے کہا. کاظم شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا. انو نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور پھر سے رونے لگی، لیکن اس بار آنسو کچھ اور قسم کے تھے. خوف کے نہیں، کچھ اور تھے جو وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہی تھی. رات کے 12 بج چکے تھے اور گھر میں سب سو چکے تھے. باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا. لیکن انو کے دل میں جو طوفان برپا تھا اس میں چاند کی روشنی بھی کوئی سکون نہیں لا پا رہی تھی. وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے. کبھی نکاح کا وہ لمحہ یاد آتا جب اس نے کانپتی آواز میں قبولے کہا، کبھی فاروق صاحب کے جڑے ہوئے ہاتھ یاد آتے اور کبھی کاظم شاہ کی وہ آنکھیں جو اس دن ہمیشہ کی طرح سخت نہیں تھی بلکہ ان میں کچھ اور تھا جو انو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی. انو نے کروٹ بدلی اور چادر کو اپنے اوپر کھینچ لیا. اس کے دل میں ڈر تھا، بے یقینی تھی اور ساتھ میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. شادی کا دن انو کے لیے کسی عجیب خواب جیسا تھا. ایسا خواب جو نہ پوری طرح اچھا تھا نہ پوری طرح برا، بلکہ درمیان کی کیفیت میں لٹکا ہوا تھا. سرخ جوڑے میں ملبوس انو کو آئینے میں دیکھ کر کومل نے کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن انو نے آئینے میں خود کو نہیں دیکھا تھا.
اس نے صرف اپنی سجی ہوئی آنکھیں دیکھی تھی جو صبح سے بند نہیں ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو فاروق صاحب کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور نرین بیگم نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ خیال رکھنا اپنا۔ انہوں نے گھر کے دہلیز پر ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ گھر جہاں اس نے ہر دیوار پر اپنی شرارتوں کے نشان چھوڑے تھے، ہر کونے میں اپنی ہنسی بکھیری تھی، اور آج وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ آنسو آنکھوں میں آئے لیکن اس نے انہیں روک لیا کیونکہ وہ کاظم شاہ کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کاظم شاہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی انو کا سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ یہ گھر بہت بڑا ہے اور بہت خاموش۔ اس کے اپنے گھر میں ہر وقت شور ہوتا تھا، کومل کی باتیں ہوتی تھی، اماں کی ڈانٹ ہوتی تھی، ابا کی کھنکھناہٹ ہوتی تھی، لیکن یہاں صرف خاموشی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کاظم شاہ نے اسے کمرہ دکھایا۔ انو نے کمرے میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ دیواریں سادہ تھیں، فرنیچر سلیقے سے رکھا ہوا تھا اور کھڑکی سے باہر رات کا آسمان نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ رات کے 11 بجے کاظم شاہ کمرے میں آیا تو انو فوراً اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلی گئی اور باہر دیکھنے لگی جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی بہت دلچسپ منظر۔ کاظم شاہ نے اسے دیکھا، اس کی اکڑی ہوئی پیٹھ دیکھی، اس کے کندھوں کی سختی دیکھی اور سمجھ گیا۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ سو جاؤ، تھکی ہوئی ہو۔ انو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کچھ کہنا چاہا لیکن کاظم شاہ واش روم میں جا چکا تھا۔ انو نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جلدی جلدی اپنے کپڑے بدلے، بال باندھے اور بیڈ پر چادر کھینچ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ جب کاظم شاہ واش روم سے باہر نکلا تو انو بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس ایسے لے رہی تھی جیسے گہری نیند میں ہو۔ کاظم شاہ نے اسے دیکھا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انو جاگ رہی ہے۔ اس کی انگلیاں چادر کو بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھیں جو سوتے وقت نہیں ہوتا۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کی، صرف ٹیبل لیمپ جلتا رہنے دیا اور بیڈ کی دوسری طرف آ کر آہستہ سے لیٹ گیا۔ انو نے سانس روک لی۔ کاظم شاہ نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا، بس لیٹ گیا اور چند منٹوں میں اس کی سانسیں گہری ہو گئی اور انو کو یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے، اتنی آسانی سے، اتنی بے فکری سے، جیسے آج کوئی خاص دن ہی نہ ہو۔ انو نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور چھت کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ڈر بھی تھا، سکون بھی تھا اور ایک عجیب سی ناراضگی بھی تھی جس کی وجہ اسے معلوم نہیں تھی۔ شاید اس لیے کہ کاظم شاہ نے ایک بار بھی اس سے پوچھا نہیں تھا کہ تم ٹھیک ہو، ایک بار بھی پاس نہیں آیا، بس سو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انو کو اپنی اس سوچ پر خود ہی تعجب ہوا کیونکہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کاظم شاہ اس کے قریب نہ آئے، اور اب جب وہ قریب نہیں آیا تو اسے ناراضگی ہو رہی تھی۔ وہ واقعی میں پاگل ہے، اس نے دل میں سوچا اور کروٹ بدل لی۔ آنسو آنکھوں میں آئے لیکن اس نے انہیں چادر میں چھپا لیا اور بہت دیر تک جاگتی رہی، یہاں تک کہ تھکاوٹ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح ولیمے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گھر میں چہل پہل تھی، عورتیں ادھر ادھر آ جا رہی تھیں، باورچی خانے سے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں اور ہر طرف رونق تھی۔ انو نے صبح اٹھ کر کاظم شاہ کو کمرے میں نہیں پایا، وہ کب اٹھ کر چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میز پر ناشتہ رکھا تھا لیکن انو نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، اس کا دل بالکل بھاری تھا اور معدہ بند لگ رہا تھا۔ اس نے تیار ہونا شروع کیا، سبز رنگ کا جوڑا پہنا جو اماں نے ولیمے کے لیے دیا تھا، بال سنوارے، آئینے کے سامنے بیٹھ گئی لیکن آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ولیمے میں مہمان آنے شروع ہوئے، سب انو کو دیکھ رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے اور انو مسکراتی رہی، جواب دیتی رہی، لیکن یہ مسکراہٹ اصلی نہیں تھی۔ کھانے کا وقت آیا تو نرین بیگم نے انو کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کھانا لو بیٹا۔ انو نے کہا کہ ابھی نہیں اماں، بھوک نہیں ہے۔ نرین بیگم نے اسے غور سے دیکھا اور کہا کہ صبح سے کچھ کھایا نہیں، کھانا کھا لو، لیکن انو نے پھر منع کر دیا اور بات بدل دی۔ کاظم شاہ دور بیٹھا مہمانوں سے باتیں کر رہا تھا، اس کی نظر کئی بار انو پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ انو نے کچھ نہیں کھایا، اس کی پلیٹ خالی تھی اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں، جسم یہاں ہے لیکن ذہن کہیں اور۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب گھر میں خاموشی چھا گئی تو کاظم شاہ نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ کمرے میں کھانا لے جاؤ۔ ملازم نے تھوڑی دیر بعد کمرے میں دستک دی اور کھانے کی ٹرے رکھ دی۔ انو بالکنی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، اس نے ٹرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کاظم شاہ اندر آیا۔ انو نے اسے دیکھا اور پھر باہر دیکھنے لگی۔ کاظم شاہ نے ٹرے اٹھائی اور بالکنی کی طرف آ گیا۔ اس نے انو کے قریب کرسی پر ٹرے رکھ دی اور خود ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ انو نے کہا کہ بھوک نہیں۔
صبح سے کچھ نہیں کھایا، کاظم شاہ نے سادگی سے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ انو نے حیرت سے کہا۔ پتا ہے، کاظم شاہ نے اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گیا۔ انو نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں رکھا، لیکن نگلنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے جلدی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ انو، کاظم شاہ نے آہستہ سے کہا۔ کچھ نہیں، انو نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن آنسو رکے نہیں اور ایک آنسو گال پر بہہ گیا۔ کاظم شاہ نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور اس کا دل بھاری ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آنسو کیوں ہیں، گھر کی یاد، نئی جگہ کی بیگانگی، بے یقینی، ڈر اور وہ تمام جذبات جو اس لڑکی نے سارا دن روکا رکھے تھے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ اس کی آنکھوں کے برابر آ سکے، اور آہستہ سے پوچھا کہ گھر یاد آ رہا ہے؟ انو نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکنے لگی۔ کاظم شاہ نے اس کے ہاتھ آہستہ سے نیچے کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ یاد آئے گا، ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ یہاں بھی اپنا لگنے لگے گا اور تم جب چاہو وہاں جا سکتی ہو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ انو نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ سچ میں؟ سچ میں، کاظم شاہ نے کہا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ انو نے لمبا سانس لیا اور آہستہ سے کہا کہ آپ نے کل رات مجھ سے بات نہیں کی، بس سو گئے؟ کاظم شاہ نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ تم خود نہیں چاہتی تھی کہ میں بات کروں، تم سوئی ہوئی تھی، یاد ہے؟ انو کے گالوں پر سرخی آ گئی اور اس نے نظریں جھکا لی اور بولی کہ میں واقعی سو رہی تھی۔ ہاں بالکل، اور چادر میں بہت مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، کاظم شاہ نے شرارت سے کہا۔ انو نے اوپر دیکھا اور کاظم شاہ کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی ہنسنا چاہا، لیکن شرم آ گئی اور اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ کاظم شاہ اٹھا اور اس کے سامنے کھانا کیا اور کہا کہ پہلے کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں۔ انو نے اس بار بغیر کسی احتجاج کے کھانا کھا لیا اور کاظم شاہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، کوئی بڑا وعدہ نہیں ہوا، بس دو لوگ بالکنی میں بیٹھے رات کی خاموشی میں ساتھ تھے، اور شاید محبت کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، بغیر شور کے، بغیر بڑے الفاظ کے، بس ایک آہستہ آہستہ قریب آنے سے۔ سارا دن بزی رہنے کے بعد وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کاظم شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ سفید قمیض اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی پرسکون چمک تھی، اور اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ انو نے اسے دیکھا تو فوراً بیڈ سے نیچے اتری اور اتنی تیزی سے بیڈ کے دوسری طرف چلی گئی جیسے کوئی خطرہ سامنے آ گیا ہو۔ اس نے بیڈ کو اپنے اور کاظم شاہ کے درمیان رکاوٹ بنا لیا اور اپنے ہاتھ سینے کے قریب باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کاظم شاہ نے اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے میز پر چائے کے کپ رکھ دیے۔ اس کے لبوں پر ایک دبی ہوئی مسکراہٹ تھی جو انو کو مزید جھنجھلا رہی تھی۔ بیڈ کے نیچے چھپنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اس نے پرسکون آواز میں کہا اور کرسی نیچے کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انو کے گالوں پر فوراً سرخی آ گئی اور اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا کہ میں چھپ نہیں رہی، میں بس یہاں کھڑی تھی، بالکل ٹھیک کھڑی تھی۔ ہاں بالکل بالکل ٹھیک۔ کاظم شاہ نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھایا اور بولا کہ چائے پیو گی؟ انو نے سختی سے نہ میں سر ہلایا۔ پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کہا نا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کاظم شاہ نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور خاموش ہو گیا، اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ باہر رات کے کیڑوں کی آواز آ رہی تھی اور کمرے میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انو کی نظر بے اختیار چائے پر گئی اور اس کے معدے نے بالکل غلط وقت پر آواز دی۔ انو نے شرمندگی سے کاظم شاہ کی طرف دیکھا تو وہ سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے لبوں کے کونے پر وہی دبی مسکراہٹ تھی جو انو کو اور بھی شرمندہ کر رہی تھی۔ انو نے ایک لمحے کے لیے اپنی انا اور اپنی بھوک کے درمیان لڑائی لڑی اور پھر آہستہ آہستہ بیڈ کے گرد چلتے ہوئے میز کی طرف قدم بڑھائے اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہ بیڈ کے قریب سب سے دور والے کونے پر بیٹھ گئی، جتنا کاظم شاہ سے فاصلہ رکھ سکتی تھی، اور چائے کی چسکی لی جو واقعی بہت اچھی بنی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ بہت برا انسان ہے، انو نے آہستہ سے کہا، اور خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیوں کہا۔ اب بھی سوچتی ہو؟ کاظم شاہ نے سوال کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ ابھی فیصلہ نہیں کیا، انو نے سیدھا جواب دیا اور چائے کی دوسری چسکی لی۔ کاظم شاہ ہنسا، پوری طرح ہنسا۔ پہلی بار انو نے اسے اس طرح بے تکلفی سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے دل نے ایک عجیب سی حرکت کی جو اسے پسند نہیں آئی، کیونکہ اس نے کاظم شاہ کو پسند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تم نے میرا شیشہ توڑا؟ کاظم شاہ نے یاد دلایا۔ آپ نے مجھے ٹرپ پر نہیں جانے دیا تھا، انو نے فوراً جواب دیا۔ ڈرائیور بیمار تھا، آپ خود لے جا سکتے تھے، میری ڈیوٹی تھی۔ ہمیشہ بہانے۔ انو نے منہ بنایا اور چائے کی آخری چسکی لے کر کپ میز پر رکھ دیا۔ کاظم شاہ نے اسے غور سے دیکھا۔
اس لڑکی کو جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے ڈوبتی آنکھوں سے قبول ہے کہہ رہی تھی اور اب اس بے باکی سے اس سے بحث کر رہی تھی، اس کے دل میں کچھ بدلا اور اس نے آہستہ سے کہا کہ انو، مجھے معلوم ہے تم نے یہ شادی خوشی سے نہیں کی اور میں تم سے یہ توقع بھی نہیں رکھتا کہ تم فوراً سے سب کچھ بھول جاؤ۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے ڈرتی رہو یا مجبوری میں رہو۔ میں تمہیں وقت دینے کا وعدہ کرتا ہوں، جتنا چاہو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو پہلے ہمیشہ سخت لگتی تھیں آج ان میں کچھ اور تھا، ایک گرم جوشی، ایک خلوص، ایک ایسی بات جو بغیر الفاظ کی کہی جا رہی تھی۔ سچ میں؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سچ میں، کاظم شاہ نے آنکھیں نہیں جھکائیں۔ انہوں نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے وقت چاہیے، اور یہ کہہ کر اس نے چادر کھینچ کر اپنے اوپر ڈال لی اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ کاظم شاہ نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے اٹھا۔ وہ لائٹ بند کرنے کے لیے بڑھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اندھیرا ہو گیا۔ پھر اس نے سنا کہ کاظم شاہ کے قدم بیڈ کی طرف آ رہے ہیں اور وہ دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ انو چونک گئی اور اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھا ہوں، کاظم شاہ نے سادگی سے جواب دیا۔ یہاں کیوں؟ یہ میرا کمرہ بھی ہے۔ انو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی کیونکہ دن بھر کا رونا اور تھکاوٹ اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ نیند آنے سے پہلے اس نے آہستہ سے محسوس کیا کہ کاظم شاہ نے اس کے سر کے پاس رکھے تکیے کو احتیاط سے ٹھیک کیا اور اتنی آہستہ سے کہا کہ سو جاؤ کہ انو کو یقین نہ ہوا کہ یہ وہی سخت ڈی ایس پی ہے جو کبھی اسے ڈرایا کرتا تھا۔ اس رات انو کو بہت اچھی نیند آئی۔ پہلی بار کئی دنوں کے بعد وہ بغیر ڈرے سوئی تھی اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کاظم شاہ جا چکا تھا، لیکن میز پر ناشتے کی ٹرے رکھی تھی اور ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ تھی جس پر کاظم شاہ کے مضبوط ہاتھ کی لکھائی میں لکھا تھا کہ آج دیر سے آؤں گا، خیال رکھنا اپنا۔ انہوں نے وہ چٹ پڑھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ مسکرا کیوں رہی ہے، لیکن وہ مسکرا رہی تھی اور اس مسکراہٹ کو روکنے کے لیے کوشش کرنا بے سود تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انو نے کاظم شاہ کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ سخت ضرور تھا لیکن اندر سے وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ کبھی آواز اٹھا کر نہیں بولتا تھا، کبھی بے جا سختی نہیں کرتا تھا، اور جب بھی انو کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ بغیر کہے سمجھ جاتا۔ ایک دن انو بیلکنی میں کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ کاظم شاہ پیچھے سے آیا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ کیا سوچ رہی ہو؟ انو نے حیرت سے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں کچھ سوچ رہی ہوں؟ جب تم خاموش ہوتی ہو تو کچھ نہ کچھ ضرور سوچ رہی ہوتی ہو، کاظم شاہ نے سیدھے آگے دیکھتے ہوئے کہا۔ انو نے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی کہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ مجھ سے اتنے پریشان کیوں نہیں ہوتے جتنا باقی سب ہوتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ میں بہت شرارتی ہوں اور مجھ سے نہیں نپٹا، لیکن آپ کبھی ایسا نہیں کہتے۔ کاظم شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا اور کہا کہ کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ انو کی پہلی بار ان الفاظ نے اندر تک چھوا تھا کیونکہ کبھی کسی نے اسے یہ نہیں کہا تھا۔ سب نے ہمیشہ کہا کہ انو بیوقوف ہے، انو کم عقل ہے، انو سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس شخص نے کہا تھا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، اور یہ چار الفاظ اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ وہ جلدی سے دوسری طرف مڑ گئی اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ انو، کاظم شاہ نے آہستہ سے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا، انو نے جلدی سے کہا۔ کاظم شاہ نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے انگوٹھے سے انو کے گال پر پڑا آنسو صاف کیا۔ انو نے سانس روک لی اور اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رونا ہو تو رو لو، روکنے کی ضرورت نہیں، کاظم شاہ نے بہت آہستہ سے کہا۔ انو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ کاظم شاہ نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے آہستہ سے اوپر کیا اور دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا کہ مجھ سے ڈرتی ہو؟ پہلے ڈرتی تھی، انو نے سچ کہا، اور اب؟ انو نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو تھا وہ کاظم شاہ نے پڑھ لیا، اور وہ آہستہ سے جھکا اور انو کی پیشانی پر بہت ہلکا سا بوسہ دیا۔ انو نے آنکھیں بند کر لی اور دل نے ایک ایسی خوشگوار لمحے کو محسوس کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں جانا تھا۔ تم اچھی ہو انو، کاظم شاہ نے اس کی پیشانی کے قریب سے آہستہ کہا۔ بہت شرارتی لیکن بہت اچھی اور بہت بہادر۔ انو نے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر شرمائی کی مسکراہٹ تھی جو وہ روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں پا رہی تھی۔ کاظم شاہ نے اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا جیسے کوئی بہت قیمتی چیز کو چھو رہا ہو، اور پھر آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور انو نے پہلی بار بغیر ڈرے اس کے قریب ہونا محسوس کیا۔ اس کے سینے سے لگ کر اسے وہی تحفظ کا احساس ہوا جو پہلی بار اس خوفناک رات میں ہوا تھا جب وہ روتے ہوئے اسے لپٹ گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں۔ کاظم شاہ، اس نے اس کے سینے میں منہ چھپائے آہستہ سے کہا۔ ہاں، میں سو رہی ہوں شیشہ توڑنے کے لیے، اور
باقی سب کے لیے بھی۔ کاظم شاہ ہنسا، پوری طرح ہنسا، اور اس کی ہنسی میں انو بھی ہنسنے لگی، اور اس لمحے دونوں کے درمیان سارے فاصلے، ساری تلخیاں، ساری شرارتیں اور ساری شکایتیں کہیں غائب ہو گئیں، اور جو بچا وہ صرف ایک گرم پرسکون احساس تھا جو انو کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور جسے وہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کاظم شاہ کو انو سے محبت ہونے لگی، وہ محبت جو دھیرے دھیرے آتی ہے لیکن جب آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور کب انو اس کی زندگی کا سب سے اہم، سب سے قیمتی، سب سے ضروری حصہ بنی، کاظم شاہ کو اندازہ ہی نہ ہو سکا، کیونکہ محبت کا آنا کبھی شور سے نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ خاموشی سے چپکے چپکے دل کے کونوں میں گھر بناتی ہے، اور ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے بغیر ایک پل بھی گزارنا ممکن نہیں۔ 1 سال کے بعد اللہ نے ان دونوں کو تو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، اور کاظم شاہ انو کے پہلے سے ہی کہیں زیادہ قدر کرنے لگا تھا، اور انو نے پہلی بار یہ جانا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ محبت جو خاموش ہو، مضبوط ہو، صبر والی ہو، اور ہر موسم میں، ہر حال میں ساتھ ہو۔ وہ محبت جو پہلے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی، ٹوٹے ہوئے شیشے سے جنم لی، اور آج ایک مکمل گھر بن چکی تھی۔